نہیں آئے گا، کوئی جبریل نہیں آئیں گے، کوئی ایسا چیز نیا پیدا نہیں ہوگا۔ تو قرآن جب کہتا ہے کہ مکمل ہو گیا تو جو کچھ بھی اللہ نے رکھا قرآن میں چھپا کے رکھا، جو کچھ بھی ہمیں لینا قرآن سے لینا ہے۔ قرآن ایسی متبرک چیز ہے جو دنیا کی ساری کتابوں سے بہتر کتاب ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اسی قرآن میں اللہ نے کہا الف لام میم، الف لام میم، یہ تین حرف اللہ نے کہا قرآن میں پہلے، لیکن اس الف لام میم کے نیچے کوئی معنی نہیں ہے۔ آج تک کوئی مولانا بتا نہیں رہے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ اللہ، محمد اور بندہ، یہ تین ہی کا کھیل ہے۔ اللہ نے اول اللہ تھے، اللہ کو ضرورت پڑ گیا محمد کو بنایا، اور محمد جب دنیا میں آئے تو محمد سے بندہ پیدا، امت پیدا۔ تو یہ تین ہی چیز ہے نا، تین کے علاوہ کوئی چیز اور ہے نہیں، اور اسی تین پہ دنیا کھڑا ہے۔ مسجد کے اندر دیکھیے آج ممبر کا دھاپ کتنا بنا ہوا ہے؟ تین بنا ہوا ہے نا، تین ہے کیا؟ اسی لیے قرآن میں اللہ نے لکھا الف لام میم پہلے کہ یہ تین کو سمجھ لو، جو تین سمجھ لے گا پورا قرآن سمجھ لے گا، اور جو تین نہیں سمجھ رہا ہے تو قرآن سمجھا نہیں۔ جگہ بغیر معنی کے قرآن آپ کہتی ہے اس کا کوئی معنی نہیں، اللہ جانتا۔ اللہ کہتا ہم سب کچھ تم کو دے دیا، اللہ اپنے پاس کچھ رکھا نہیں ہے۔ تو جانتا اللہ نہیں ہے، بندہ جانتا، محبوب جانتے تھے، لیکن وہ جو جانتے تھے اللہ کے نبی، وہ مولا کائنات کو کہتے ہیں۔ صحابی رسول سب تھے، لیکن اللہ کے نبی کے نزدیک ان کے نظر میں محبوب تھے کون؟ سب سے زیادہ اگر کوئی محبوب تھا تو مولا مشکل کشا تھا۔ اسی لیے کہ ہر موقع سے جہاں اسلام کا جتنا جنگ ہوا، ہر جنگ میں علی صاحب، لیکن جب جنگ خیبر کا معاملہ آیا تو جنگ خیبر میں ابو بکر کو بھیجا گیا، لوٹ کے آ گئے، عمر کو بھیجا گیا، لوٹ کے آ گئے، عثمان کو بھیجا گیا، لوٹ کے آ گئے۔ کہا بات ہے، کہا یہ میرے مقدر کی بات نہیں ہے کہ اس کو فتح کر لیں۔ تو کہا کہ اچھا، کل تم لوگ صبح میں آنا اور سب جتنے صحابی رسول ہیں سب کو لے کر آنا، کل اسلام کا جھنڈا میں ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو فتح کرے گا خیبر کا قلعہ۔ تو جب سارے صحابی رسول آ گئے تو اس وقت مولا مشکل کشا نہیں آئے۔ تو کہا کہ مولا شیر خدا کہاں ہے؟ کہا آئے نہیں، کہا ان کو بلا کے لاؤ۔ جب بلا کے لایا گیا آئے تو کہا کہ کیوں نہیں آئے تھے؟ کہا سرکار میرے آنکھ میں درد تھا اس لیے میں نہیں آیا۔ کہا کہ چلاؤ، لوہے ذہن لیا، سرکار لگا دیے، آنکھ جیسا ہونا چاہیے ویسا تندرست ہو گیا۔ جب آنکھ اچھا ہو گیا تو وہ اسلام جھنڈا، جو اسلام کا جھنڈا تھا، مولا مشکل کشا کے ہاتھ میں عطا کر دیا۔ کہا علی جاؤ خیبر کا قلعہ فتح کر کے آؤ۔ اور جب خیبر کا قلعہ مولا مشکل کشا کے فتح کرنے کے لیے تو تیسرے وقت مرحب، وہاں کا پادری جو قلعہ سے قبضہ کیا ہوا تھا، وہ یہودی جب دیکھا مولا مشکل کشا کو تو دیکھ رہا ہے کہ جیسا سرکار کا چہرہ تھا ویسا علی کا چہرہ نہیں۔ ہر شخص دیکھ رہا کہ محمد ہی محمد نظر آ رہا، تھر تھرا گیا، لرز گیا، اپنے قوم سے کہنے لگا کہ لوگوں گستاخی مت کرو، اگر ان کے ساتھ لگ جاؤ گے تمہارا نسل ضائع ہو جائے گا، ان سے لڑو نہیں۔ لیکن وہ لوگ برہم ہو گئے، یہ لوگ جنگ کرنا چاہتے نہیں تھے، وہ جنگ پہ آمادہ ہو گئے۔ مولا مشکل کشا ان کو اللہ نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے علی کا ہاتھ، اور شیر خدا کا لقب اللہ نے دیا، خدا کا شیر۔
تو جب اتنا بڑا لقب اللہ نے دیا ہے تو ان سے کچھ کام بھی تو لیا ہے. جس وقت خیبر کا دروازہ جو تھا اتنا وزن تھا کہ 40 آدمی سے بھی ہلاتا تھا تو نہیں ہلتا تھا. اس دروازے کو مولا مشکل کشا کے لیے ایک انگلی سے نکالا, انگلی کا اشارہ لگایا اور اس انگلی کے اشارے پہ پورے خیبر کا دروازہ کو اٹھا دیا اور اٹھا کر جب ڈال دیا گڈھے میں تو لوگ دم ہو گئے, دیکھتے رہ گئے کہ وہ کون سی طاقت علی کے ہاتھ میں ہے جو خیبر کا دروازہ اٹھا کر پھینک دیا. اور 40 آدمی اسی دروازے کو اٹھا رہے ہیں تو اٹھا نہیں پا رہے ہیں. تو وہ جتنے بھی لوگ تھے یہ یہودی لوگ وہ سب کے سب مولا مشکل کشا کے تابع دار بن گئے, غلام بن گئے. کہا کہ نہیں ہم لوگ گستاخی کیے, بھول کیے کہ آپ کے ساتھ لگ گئے. بے شک خدا کی طاقت آپ کے ہاتھ میں ہے. تو جو طاقت علی کے اندر تھا وہ نبی کا طاقت تھا. اس لیے نبی محبت کرتے تھے, جہاں بھی علی نبی جاتے تھے وہاں علی کو تلاش ہوتا تھا. علی نہیں تو وہاں محمد نہیں. چمن میں بلبل کی یہ صدا ہے, جہاں محمد وہی خدا. محمد کے بغیر علی نہیں ادھورا اور علی کے بغیر محمد ادھورا ہوتے تھے. تو مولا مشکل کشا جب جانے لگے جنگ صفین میں تو کہا کہ سرکار ہمیں نہیں لے جا رہے ہیں. کہا نہیں لے جانے کا سبب ہے کہ علی موسیٰ علیہ السلام جب گئے کوہ طور پہ تو ہارون اپنے بھائی کو رکھ کے خلیفہ بنا کے چلے گئے تھے. تو تمہیں پتا نہیں ہے, تم کو بھی ہم خلیفہ اپنے گھر کا اور مدینے کا بنا کے جنگ میں جا رہے ہیں, تم رہو. تو نبی نے دکھایا کہ خلافت بھی دیا ہے تو علی کو دیا ہے, اور سولایا کسی کو تو کوئی صحابی رسول نبی کے بستر پہ نہیں سویا, علی نے سویا ہے. علی سوئے ہیں. اور جب اسلام ڈوب رہا تھا تو اسلام کو بچانے کی ضرورت ہے. کوئی صحابی رسول کا اولاد نہیں. کون بچایا؟ مولا علی کا لال نے بچایا. مولا مشکل کشا کا نور عین جو تھا یہی اپنا خون دے کے کربلا میں اسلام کو بچا لیا. آج قرآن, اسلام, کلمہ جو بھی بچا ہوا ہے مولا حسین کا خزائن ہے. اگر حسین گردن نہ کٹاتے تو آج کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ جانے کہاں ہوتا, میرے زبان پہ نہیں ہوتا. تو پتہ یہ چلا خواجہ خواجہ غریب نواز رسول ہند ولی خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شاہ اشت حسین, بادشاہ اشت حسین, دین اشت حسین, دین پناہ اشت حسین, سردار نادار دست یزید, حق کے بنا لا الہ اشت حسین. دین مٹ گیا تھا, یزیدیوں نے اسلام کو لوٹ لیا تھا, ہر طرف ظلم و ستم کا پہاڑ ٹوٹ رہا تھا. اس وقت اسلام بچانے کے لیے جتنے صحابی رسول تھے کوئی زبان نہیں کھولا تھا, لیکن وہی علی کا ایک لال تھا جو یزیدیوں کے سامنے کھڑا ہو گیا. کہا سب کچھ لے لو لیکن نانا کا کلمہ نہیں دے سکتے. نانا جو کلمہ ہم کو دے کر گئے یہ کلمہ نہیں دے سکتے ہیں. نانا اس ہاتھ پہ ہمارا ہاتھ رکھیں, یہ ہاتھ نہیں دے سکتے. بس لڑائی تو یہی ہوئی. آج مسلمانوں میں دو گروہ کیوں ہیں؟ قرآن میں لکھا ہے والمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات. اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھا دو طرح کا مسلمان بنانے کا؟ مسلمان سب مسلمان ایک ہی ہونا چاہیے, لیکن مومن کو الگ کر دیا اور مسلمان کو الگ کر دیا. تو پتہ یہ چلا کہ مومن ہونے کے لیے شرط یہی ہے ایمان لانا ہوگا, اور مسلمان ہونے کے لیے شرط نہیں ہے. مسلمان کلمہ آپ پڑھ رہے ہیں, روزہ پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, آپ مسلمان ہیں, لیکن جب مومن بنیں گے تو مومن کے لیے شرط ہے یہی کہ آپ کو کلمہ درست کرنا ہوگا, اور جو کلمہ ٹھیک ہوگا تو وہی نماز ہوگا جو مولا مشکل کشا نماز پڑھے تھے.
آج نماز پڑھ رہے ہیں، الصلاۃ معراج المومنین کہہ رہے ہیں کہ نماز مومنین کی معراج ہے۔ سرکار معراج میں گئے تھے، ان کو اللہ کا دیدار ہوا۔ نماز میں ہم ہوتے ہیں، ہم کو اللہ کا دیدار ہونا چاہیے، لیکن ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم کو دیکھا ساکھی ہوتا ہے، ہم اللہ کو دیکھ پاتے ہیں؟ نہیں دیکھتے۔ تو اللہ کے رسول کا قول کوئی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جب نبی بولے ہیں کہ نماز مومن کی معراج ہے، معراج کے معنی ہوتا ہے دیکھیں، تو نماز میں ہم دیکھتے ہی رہے ہیں تو یہ جھوٹ ہے، لیکن حق ہے، سچ ہے، اس لیے کہ نبی نے فرمایا۔ تو کون سی نماز پڑھیں گے جو دیکھا ہوگا؟ وہ نماز پڑھنے کے لیے وصول اور قاعدہ سیکھنے کی ضرورت ہے، تب دیکھا ہوگا۔ ہم کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات